السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور میں سگی ماں اپنے 14 سال کے بیٹے کو خود برہنہ کر کے اسے غیر مردوں کے سامنے پلیٹ میں رکھ کے پیش کرتی ہے۔ گاہک کرتا ہے حرام کاری اور پھر پیسے بٹورتی ہے۔ فروشی کا دھندا کرتی ہے اور اپنے بیٹے سے، اپنے لڑکے سے کرواتی ہے۔ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر اس کی ویڈیو بنواتی ہے اور پھر اس ویڈیو کو استعمال کرتی ہے، بلیک میل کرتی ہے۔ اس عورت کے گھر بیٹی نہیں ہے۔ یہ غلیظ عورت کہتی ہے کہ عام طور پر تو فروشی لڑکیوں سے کرواتے ہیں، میرے گھر لڑکی نہیں تھی تو میں نے لڑکے سے کروا دی۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ یہ گندی حرکتیں، یہ غلیظ بات، یہ فحاشی، یہ حرام کاری پاس کھڑے ہو کے کرواتی ہے، پاس کھڑے ہو کے ویڈیو بھی بنواتی ہے۔ لاہور پولیس نے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفتیش میں انوکھی باتیں سامنے آئی ہیں۔ ماں کروا رہی ہے یہ دھندا اور بیٹا کر رہا ہے، اور پاس کھڑے ہو کے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، کوئی ڈر خوف نہیں۔ اللہ اکبر، میری توبہ، میری توبہ۔ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے انسان ایسی خبر سن کے۔ لاہور میں آشیانہ روڈ پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ آشیانہ روڈ کے اوپر ایک فاسٹ فوڈ کی شاپ ہے جس کو محسن رن کرتا ہے۔ محسن جو ہے وہ قصور سے ہے اور قصور میں گھر ہے، آشیانہ روڈ پہ دکان ہے۔ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ لڑکا ہے، ظاہر ہے کہ دکان بھی رینٹ کی ہے۔ ایک دن رات کو سمرا اپنے بیٹے عظیم کے ساتھ، جس کی عمر 14 سال ہے، اس کے ساتھ آتی ہے محسن کی شاپ پر اور آ کے ایک پیزا آرڈر کرتی ہے۔ محسن پیزا فوراً سے ریڈی کرواتا ہے اور اس کو جب آ کے ہاتھ میں تھماتا ہے کہ یہ آپ کا آرڈر ریڈی ہو گیا ہے تو کہتی ہے کہ آپ لوگ آن لائن ڈیلیوری نہیں کرتے؟ کہتا ہے بالکل کرتے ہیں۔ پھر محسن اپنا کارڈ دیتا ہے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی نیت سے، کسٹمر بڑھانے کی نیت سے، کہ یہ کارڈ ہے، آپ نے جب آن لائن بکنگ کرانی ہے ڈیلیوری کے لیے تو آپ بتا سکتی ہیں۔ وہ کارڈ بی لے لیتی ہے اور گھر چلے جاتی ہے۔ کچھ دن کے بعد سمرا کال کرتی ہے اسی کارڈ پر لکھے ہوئے نمبر پر جو کہ محسن کا ہے، اور اسے لوکیشن سینڈ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں ڈیلیوری کر دو پیزے کی۔ کہتا ہے ابھی تو کوئی سٹاف نہیں ہے، میں خود آتا ہوں، تھوڑی دیر تک پہنچا دیتا ہوں۔ محسن خود جاتا ہے پیزا ریڈی کر کے ڈیلیور کرنے نشتر کالونی۔ وہاں پہ جا کے دروازے کو ناک کرتا ہے تو اندر سے باہر آتا ہے عظیم، وہی لڑکا، سمرا کا بیٹا عظیم، 14 سال والا۔ آ کے کہتا ہے جی آپ نے پیزا آرڈر کیا ہے، یہ آپ کا آرڈر ڈیلیور کرنے آیا ہوں۔ کہتا ہے یہاں پہ وارداتیں بہت ہوتی ہیں، آپ اندر آ جاؤ، ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں اوپر والے پورشن سے پیسے لے کر آتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ محسن اندر آتا ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے اور یہ اوپر چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد یہ لڑکا یہ بے لباس ہو کے آتا ہے اور فضول حرکتیں کرنے لگتا ہے محسن کے ساتھ۔ محسن ہکا بکا ہے، یہ کیا، میں تو ڈیلیوری دینے آیا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے میں اچانک سے 4 نامعلوم لوگ کمرے میں آتے ہیں اور آ کے محسن کو کہتے ہیں کیا تم بچے کے ساتھ کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں کوئی نہیں کر رہا، میں پیزا دینے آیا ہوں، انہوں نے مجھے کہا بیٹھو، میں بیٹھ گیا ہوں تو یہ کپڑے اتار کے میرے پاس آ گیا، جس پر جواب آتا ہے نہیں کی۔ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کی۔ کہتے تو پھر کرو۔ کہتا ہے میں نے نہیں کرنی۔ پھر اس کو خوب مارتے ہیں، خوب پھینٹی چڑھاتے ہیں اور پھینٹی چڑھا کے اس سے گن پوائنٹ کے اوپر عظیم کے ساتھ کرواتے ہیں اور پھر ویڈیو بناتے ہیں، اور اس انداز میں ویڈیو کا اینگل مینج کیا جاتا ہے جس کو دیکھ کر انسان یہ کہتا ہے کہ بچے کے ساتھ ہو رہی، چونکہ پھینٹی خوب چڑھی ہے اور ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے اور ادھر بندے بھی 4 ہیں، ادھر یہ بیچارہ ٹریپ ہو گیا۔ اچھا، اتنے میں سمرا کمرے میں آ گئی ہے۔ پہلے تھے 4 لوگ، اب ہو گئے 5۔ سمرا کو ملا کے کہتے ہیں یہ جو آدمی کھڑا ہے نا یہ وکیل ہے، یہ جو آدمی کھڑا ہے نا یہ پولیس والا ہے، یہ جو بچہ بیٹھا ہے نا اس کے ساتھ تم نے کی ہے زیادتی اور میں اس کی ماں ہوں، اب تمہاری خیر نہیں، جان چھڑوانی ہے؟ وہ کہتا ہے جی چھڑوانی ہے۔ کہتی ہے 50 لاکھ ارینج کرو، جان چھٹ جائے گی۔ کہتا ہے میں تو بڑا غریب سا بندہ ہوں، میری 50 لاکھ کی اوقات ہوتی تو میں کرائی کی دکان چلاتا۔ جواب آتا ہے یہ ویڈیو جو بن گئی ہے اس کو وائرل کریں گے، تمہارے پر جبر کا پرچہ کٹوائیں گے، ساری زندگی جیل میں سڑو گے، سوچ لو کیا کرنا ہے۔ 3 دن تمہارے پاس ہیں، ان 3 دنوں میں پیسے کرو ارینج اور اپنی جان چھڑاؤ، نہیں چھڑانی پھر پرچہ تو ہے ہی ہے۔ محسن وہاں سے چلا جاتا ہے، جا کر ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر شریف آدمی غریب آدمی کہاں سے 50 لاکھ جمع کرتا، اس کے پاس ارینجمنٹ نہیں ہوتی۔ 3 دن کے بعد محسن جاتا ہے وکیل کے پاس، کہتا ہے میں آپ کے پیسے جو ڈیمانڈ کیا آپ نے میں ارینج نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دیں۔ کہتے ہیں معافی موفی میرے سے باتیں نہ کرو، 35 لاکھ ارینج کر لو۔
कहता सर 35 लाख भी नहीं कर सकता। पैसे घटाते घटाते डील फाइनल हुई 20 लाख रुपए पे, 20 लाख रुपीस। कहता है मैं अपना मकान बेचूं तो 20 लाख हो सकता है, वैसे नहीं। कहता बेचो बेचो, जिंदा रहना तो। खैर मकान को बेचने की वहां पर हामी भर के आता है, लेकिन मकान भी नहीं बेच पाता, पैसे अरेंज नहीं हो पाते। जनाब मोहसिन के खिलाफ थाना निश्तर कॉलोनी में वीडियोस दिखाने के बाद एक पर्चा दर्ज कर दिया जाता है बिल जबर का, जिसकी मुद्दइया बनती है ये कारीगर आंटी समरा, बच्चे की माँ। ये शरीफ आदमी जाता है, जमानत करवाता है और शामिल तफ्तीश होता है। शामिल तफ्तीश जब हुआ तो इसका जो तफ्तीशी था, जो आईओ था, उसका नाम है जीशान। जीशान को बैठ के सारी बात बताता है जो मैंने आपको अभी बताई। इस पर जीशान कहता है अब एक ही मसले का हल है, आपसे ज्यादती हुई है, आप वो 20 लाख रुपए बैग में डाल के अपनी दुकान पे इसको बुलाएं, ये पैसे लेने आएंगे तो मैं रेड करके इनको पकड़ लूंगा। अब 2 मई को यानी 2 तारीख को मोहसिन कॉल करता है समरा को कि मैंने पैसे अरेंज करनी है, रात को 8 बजे आ जाएं दुकान पे, पैसे ले जाएं और मेरी जान छोड़ दें। कहती है ठीक है। होशियार आंटी समरा अपने बेटे को लेके, अजीम को और एक और आदमी है उसका नाम है खालिद, उसको लेती है। ये तीनों चले जाते हैं मोहसिन की दुकान पे और जाके कहते हैं हाँ जी। मोहसिन कहता है बैठो, बैठ जाते हैं। मोहसिन कहता है मैं लाता हूँ बैग। मोहसिन अंदर से बैग लेकर आया, ला के इसको बैग दिया, ये उधर बैठ के गिने रही है। ओवर क्लेवर। गिनते गिनते पैसे वर्दी वाले भाई आ गए, पुलिस वाले आ गए, आके उन्होंने समरा को भी पकड़ा, बैग भी पकड़ा। उन्होंने कहा ये कौन से पैसे गिन रही हो? जिस पर जवाब दिया मोहसिन ने, सर ये मुझे ट्रैप कर चुके हैं, ये सारा मामला है। समरा को, खालिद को, अजीम को पकड़ते हैं, थाने ले आते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर एक मुकदमा दर्ज होता है जिसका मुद्दई बना मोहसिन। और ये मुकदमा दर्ज हुआ धोखाधड़ी और फ्रॉड का और हनी ट्रैप का, जिसमें मुलजिमा बनी समरा, अजीम और खालिद। जब समरा का रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि ये तो आदि मुजरिम औरत है, पहले भी बेशुमार फ्रॉड के मुकदमात इस बीबी पे दर्ज है और ये अकेली नहीं है, ये प्रॉपर एक गैंग है और इस गैंग में 8 लोग शामिल हैं। जाली पुलिस वाले, जाली वकील और इसके साथ और लोग भी, और इस्तेमाल करते हैं ये इस बच्चे अजीम को। और पहले भी इस किस्म की बेशुमार वारदातें ये गैंग कर चुका है। एक बंदे से 50 लाख वसूल किया, दूसरे बंदे से 30 लाख वसूल किया। ये मैं आपको मेन फैक्ट्स फिगर्स बता रही हूँ, अगर मैं डिटेल बताने बैठूंगी तो बस काम हो गया। फिर किसी ने मकान बेचकर पैसे इकट्ठे करके इस बीबी को दिए, किसी ने घर का जेवर बेचा और इसको दिए, किसी ने गिरवी मकान रखाई और इसको दिए, किसी ने उधार पकड़ा और इसको दिए, और जिंदगियां उनकी हुई बर्बाद। बहुत से ऐसे वाकयात ये ऑलरेडी हो चुके और ये पैसे रिसीव भी कर चुके, मगर इस दफा को डाडा पुलिस वाला इनको टकर गया। अब इस केस में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, माँ, बेटा और खालिद। माँ समरा, बेटा अजीम और वो तीसरा बंदा खालिद। ये कोई पहला गैंग नहीं है, ऐसे बहुत से गैंग है जो इस तरह से काम करे। और हनी ट्रैप तो बेतहाशा बढ़ गया है। हनी ट्रैप के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, करते रहेंगे, लेकिन इससे बचना किसने है? आम शहरी ने खुद। अब यहाँ पर बेचारा डिलीवरी देने गया था, उसको तो कसूर ही कोई नहीं, इन्होंने पकड़ के उसको ट्रैप कर लिया, अंदर बिठा लिया। इतनी सी गलती है, अंदर ना बैठता ये काम ही ना होता। कोई कितना मीठा कितना अच्छा बन जाए, आपने रहम नहीं खाना, आपने नहीं कहना चलो अच्छा बंदा है मैं बैठ ही जाता हूँ। ना अंदर जाता ना ये कुछ होता। अल्लाह ताला मोहसिन के साथ इंसाफ करे। थैंक यू।